اگر لڑکی سے کوئی غلطی ہو جائے تو گاؤں کے جوشیلے بھائی اپنی بہن کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ تو شکر ہے کہ نیلم کا کوئی جوان بھائی نہیں تھا، ورنہ آج وہ زندہ نہ ہوتی۔ وہ ہمارے گاؤں کے اسکول ماسٹر کی لڑکی تھی۔ ماسٹر صاحب سفید پوش آدمی تھے جن کا گزارا صرف تنخواہ پر تھا۔ خواہ کم تھی مگر سرد زندگی کی وجہ سے سکون سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول ایک ہی تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ میرا بھائی قاسم، میں اور نیلم اسی اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور ساتھ جایا کرتے تھے۔ بچپن پلک جھپکتے بیت گیا۔ قاسم مزید تعلیم کی خاطر بوائے اسکول جانے لگا اور نیلم کو ماسٹر صاحب نے شہر کے گرلز اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ خود موٹر سائیکل پر اسے اسکول چھوڑنے جاتے تھے۔ میں 5ویں کے بعد گھر بیٹھ گئی، تاہم میری نیلم سے دوستی برقرار رہی۔ جب موقع ملتا وہ ہمارے گھر آ جاتی۔ میں ہی نہیں، سارے گھر والے اسے پیار کرتے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ قاسم بھائی کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے دونوں گھرانوں میں ذات پات کا فرق تھا، تبھی میری ماں نے اس رشتے میں دلچسپی نہیں لی، جبکہ قاسم کی بھی یہی آرزو تھی، لیکن وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ اس نے والدہ سے اس بارے میں اصرار نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد ماسٹر صاحب نے نیلم کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا۔ وہ اب دوسری طالبات کے ہمراہ تانگے پر گاؤں سے شہر کے اسکول میں پڑھنے جانے لگی۔ شہر کو ایک ہی سڑک جاتی تھی۔ قاسم بھی سائیکل پر اسی سڑک سے اپنے اسکول جاتا۔ وہ جب اسے اپنے تانگے کے پیچھے آتے دیکھتی مسکرا دیتی اور بڑی سی چادر میں خود کو مزید چھپا لیتی تھی۔ وہ اب بڑی ہو گئی تھی، لہٰذا جب ہمارے گھر آتی بات کرنا تو کجا قاسم سے سلام دعا بھی نہ کرتی۔ بھائی نے بھی کبھی اس کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اسے گاؤں کی عزت سمجھتا تھا۔ گاؤں والے ہمسائے کی بیٹیوں کو بھی اپنی عزت سمجھتے ہیں اور ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ لڑکوں کو محبت کے کھیل کھیلنے کی جرت نہیں ہوتی، اگر ایسا ہو جائے تو یہ جان سے جاتے ہیں۔ میٹرک کے بعد قاسم نے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن نیلم گھر بیٹھ گئی، اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی تھی۔ ایک روز گاؤں کی نائن ہمارے گھر ایک شادی کا بلاوا دینے آئی تو بتایا کہ نیلم کے بارے میں باتیں ہونے لگی ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والی کچھ عورتوں نے اسے کسی اجنبی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ ہم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، کیونکہ میں جانتی تھی میری ہمجولی ایسی نہیں ہے۔ ماسٹر صاحب کا گھرانہ بھی شرافت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ان کے گھرانے کی خواتین باپردہ اور بلا ضرورت گھر سے قدم نہیں نکالتی تھی۔ چند روز بعد قاسم کو اس کے ایک دوست نے بتایا کہ تمہارے پڑوسی کی بیٹی نیلم سے رات کو ایک شہری نوجوان ملنے آتا ہے، تم ماسٹر صاحب کو اطلاع کر دو، ورنہ گاؤں میں ان کی عزت خراب ہو جائے گی۔ قاسم نے کہا، ندیم تم اس بات کا کسی اور سے ذکر مت کرنا، میں ان کو کسی طور باخبر کر دوں گا۔ تاہم میرے بھائی نے ماسٹر صاحب کو کچھ نہ بتایا، شاید یہ سوچ کر کہ کہیں وہ نیلم پر قہر نہ ڈھا دیں۔ وہ بس سوچتا ہی رہ گیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ نیلم کی شادی اس کے چچا زاد وحید سے ہو رہی ہے۔ وحید ایک ان پڑھ دیہاتی تھا اور زمینوں پر مزدوری کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ نیلم کی جوڑی مناسب نہیں تھی، کوئی دوسرا مناسب رشتہ بھی ان کے خاندان میں موجود نہ تھا، اسی لیے ماسٹر صاحب نے بیٹی کی شادی بھتیجے سے طے کر دی تھی۔ شاید انہیں بھی وہ سنگن ہو گئی تھی جو گاؤں کے کچھ لوگوں کو ہو چکی تھی۔ وحید نیلم سے عمر میں بڑا تھا اور بد شکل بھی تھا، تاہم اس کے گن اچھے ہوں گے، تبھی ماسٹر صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی کی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نکاح سے ایک روز پہلے پتہ چلا کہ نیلم گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ یہ خبر گاؤں میں بم بن کر پھٹی اور بیچارے ماسٹر صاحب کی عزت خاک میں مل گئی۔ شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ نیلم کے ماں باپ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، وہ نہ زندوں میں تھے اور نہ مردوں میں۔ نیلم کے چچا نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی، مگر گاؤں کے کسی لڑکے پر شک نہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ سب لڑکے موجود تھے۔ کچھ لڑکوں کو یہ سن گن تو تھی کہ نیلم سے کوئی ملنے آتا تھا، لیکن کون، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماسٹر صاحب بہت عزت دار شخص تھے، کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ بر وقت ان کو خبر کر دیتا۔ گاؤں والوں نے اپنے ذرائع سے تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ اس صدمے سے ماں بستر سے جا لگی اور ماسٹر صاحب کی ماسٹری دھری رہ گئی۔ انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر بیٹھ رہے۔ قاسم بھائی نے شہر سے تعلیم مکمل کر لی تو انہیں ایک اچھی ملازمت مل گئی اور وہ اسی شہر میں قیام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ کبھی کبھار گاؤں آتے تھے۔ ایک بار قاسم بھائی کے افسر نے انہیں اسلام آباد کچھ سامان دے کر بھیجا کہ میرے رشتہ دار کے گھر پہنچاؤ۔ جب وہ اس کے گھر گئے تو صاحب خانہ نے قاسم کو گھر کے اندر بلا لیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا کہ خاطر تواضع مطلوب تھی۔
جب چائے کی ٹرے لے کر ایک خاتون اندر آئی تو قاسم اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں نیلم تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جب وہ میز پر ٹرے رکھ کر چلی گئی تو قاسم نے صاحب خانہ سے دریافت کیا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ وہ بتانے لگا کہ ایک مصیبت زدہ ہے اور ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمارے گاؤں کے اسکول ماسٹر کی لڑکی ہے۔ عرصہ ہوا کہ اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس کے والدین بیچارے اس غم میں نیم مردہ حالت میں جی رہے ہیں۔ براہ کرم آپ اسے بلا دیں، میں نیلم سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس شخص نے نیلم کو بلا لیا۔ وہ بولی، قاسم، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا، مگر مصلحتاً چپ رہی کہ ہم کلام ہونے کا مقام نہ تھا۔ میرا گاؤں اور ماں باپ کیسے ہیں؟ قاسم نے کہا، نیلم، تم جس گاؤں اور گھر سے ناتا توڑ آئی ہو، اب اس کا حال پوچھنے سے کیا حاصل؟ کہنے لگی، میں گاؤں چھوڑ کر بہت پچھتاتی ہوں، کیا کروں؟ اب واپس نہیں جا سکتی، کس منہ سے جاؤں اور مجھے کون رکھے گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تب قاسم بھائی نے اس کے والدین کا حال بتایا۔ وہ سن کر بولی، کیا یہ اب نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بار پھر عزت کے ساتھ اپنے گاؤں چلی جاؤں؟ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر گاؤں کا کوئی عزت دار آدمی تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے جائے، ورنہ پنچایت کے فیصلے کو تو تم جانتی ہی ہو۔ مغویہ کی حیثیت سے تمہارا گاؤں میں جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، آخر تم وہاں سے بھاگی کیوں تھی؟ مجھے اپنا چچا زاد پسند نہ تھا جس سے ابا میری شادی کر رہے تھے، لیکن کسی کے ساتھ تو تم بھاگی تھی۔ کون تھا وہ؟ اس نے بتایا کہ جس کے ساتھ نکلی تھی وہ بے وفا نکلا اور بیچ راستے میں بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا۔ کون تھا وہ؟ اب اس بات کو رہنے دو۔ دراصل پولیس نے پیچھا کیا اور وہ پولیس کے ڈر سے بھاگ گیا۔ جہاں اس نے مجھے چھوڑا اس شہر میں میرا کوئی نہ تھا، کوئی جان پہچان نہ تھی۔ اللہ نے مدد کے لیے ہدایت صاحب کو بھیج دیا۔ میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کدھر جاؤں۔ یہ مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ کہاں جانا ہے؟ میں نے انہیں تمام احوال بتایا اور یہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ تبھی سے ان کے گھر پر ہوں۔ قاسم حیرت سے نیلم کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ چلنے لگا، نیلم نے التجا امیز لہجے میں کہا کہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے چلو۔ میں ماں باپ سے معافی مانگ لوں گی، لیکن گاؤں والے تم کو معاف نہ کریں گے۔ اگر والدین نے معاف کر دیا تو بھی وہ ان کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ جس شخص نے اسے پناہ دی تھی وہ خود بیٹیوں والے اور شریف انسان تھے، لیکن نیلم گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، قاسم، تم مجھ سے نکاح کر کے گاؤں لے جاؤ، پھر تو گاؤں والے مجھے آنے دیں گے۔ بھائی سے اس کی آہوازاری دیکھی نہ گئی۔ کہا، ایک بار گاؤں جانے دو، کم از کم تمہارے والدین کے علم میں تو لاؤں کہ تم کہاں ہو، پھر ان کی اجازت سے نکاح کر کے تمہیں لے جاؤں گا۔ ہدایت صاحب نے بھی اس بات کو قبول کیا۔ قاسم گھر آیا، ماسٹر صاحب سے روداد بیان کی، لیکن اپنے والدین کو نہ بتایا کیونکہ جانتا تھا وہ کسی صورت راضی نہ ہوں گے۔ چند دن گاؤں میں ٹھہر کر وہ دوبارہ اسلام آباد گیا اور ہدایت صاحب کو آگاہ کیا کہ نیلم کے والدین راضی ہیں، مگر وہ یہاں آ کر بیٹی کی شادی میں شریک ہونے سے معذرت خواہ ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں میرا نکاح نیلم سے ہو سکتا ہے۔ ہدایت صاحب رضامند ہو گئے اور ان کے گھر پر بھائی قاسم نے نیلم سے نکاح کر لیا۔ اب نیلم نے اصرار کیا کہ ساتھ گاؤں لے چلو۔ قاسم نے بہت سمجھایا، پہلے جا کر مجھے گاؤں کے چند معزز آدمیوں کو یہاں لانے کی مہلت دو، ان کے ساتھ ہم واپس گاؤں جائیں گے، تب مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہیں معلوم لوگوں کا کیا رد عمل ہو۔ وہ رونے لگی اور کسی طرح وہاں رکنے پر راضی نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر قاسم اسے ساتھ گاؤں لے آیا، لیکن گھر میں نیلم کے ساتھ قدم رکھتے ہی میری ماں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، قاسم بیٹے، یہ تو نے کیا کیا؟ تم سے یہ امید نہ تھی۔ ماسٹر صاحب کی عزت ہماری عزت تھی، تو نے دونوں گھرانوں کی عزت پر بٹا لگایا۔ ان کی لڑکی کو عین شادی کے دن بھگا کر لے گئے اور اب تک چھپائے رکھا، تو اب کیوں گاؤں واپس لایا ہے؟ اب بھی ادھر ہی رہنے دیا ہوتا جہاں اسے چھپا رکھا تھا۔ ہم گاؤں والوں اور اس کے ماں باپ کو کیا جواب دیں گے جو جیتے جی مر چکے ہیں؟ قاسم نے ماں کو سمجھانا چاہا کہ میں نے کسی کی عزت پر بٹا نہیں لگایا، بلکہ گئی عزت کو واپس لانے کی کوشش کی ہے۔ وہ داغ دھونے کی کوشش کی ہے جو ماسٹر صاحب کے اجلے دامن پر لگا ہوا تھا۔ میں نے نیلم سے اس وجہ سے نکاح کیا ہے تاکہ یہ اپنے گھر عزت کے ساتھ واپس آ سکے۔ یہ اب گاؤں کی بہو ہے، مغویہ کے طور پر یہاں نہیں لوٹی ہے۔ ماں مگر بھائی کی بات نہ سمجھی اور وہ نیلم کے ساتھ قاسم کو بھی دھکے دینے لگی۔ ماں ہی کیا، سارا گاؤں قاسم کی بات کو نہ سمجھا اور پنچایت نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر قاسم کو اپنی زندگی عزیز ہے تو وہ نیلم کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے، پھر واپس اس لڑکی کے ہمراہ گاؤں میں قدم نہ رکھے، ورنہ دونوں کو گاؤں کے رواج کے مطابق سزا ملے گی۔ والد صاحب نے عافیت اسی میں سمجھی۔ قاسم سے کہا،
تم نیلم کو ساتھ لے جاؤ اور شہر میں مکان تلاش کرو، ہم تمہاری خاطر شہر منتقل ہو جائیں گے اور یہ گاؤں چھوڑ دیں گے، اب یہاں عزت سے جینا محال ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی اراضی فروخت کر دی، شہر میں مکان خرید لیا اور ہمارا سارا خاندان ماسٹر صاحب کی عزت کی خاطر گاؤں سے شہر منتقل ہو گیا۔ میرے بھائی نے نیکی کی اور نیلم، جس کو سب مغویہ کہتے تھے، اس سے نکاح کر کے اسے ایک نئی زندگی دی، لیکن اس نیکی کے بدلے ہمیں اپنے گاؤں سے دار بدار ہونا پڑا۔ ہمیں یہ سزا ملی کہ اب ہم گاؤں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا بھائی گاؤں نہیں جا سکتا۔ وہاں چلے بھی جائیں تو ان کے بچوں کو مغویہ کے بچے کہہ کر وہ لوگ تانوں کی آگ میں جلاتے رہیں گے۔ کاش ان لوگوں کو عقل آ جائے اور وہ اپنے رسم و رواج سے باہر جھانک کر کسی انسان کی مجبوریوں کو بھی دیکھ سکے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔